اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ وَإِنْ امرأۃ، اور اگر کوئی عورت خافت ڈرتی ہو، اسے اس بات کا خوف ہو، من بالہا اپنے خامند سے، نشوزن زیادتی کے لیے، کوئی عورت ڈرتی ہو کہ اس کا خامند اس پر زیادتی کرے گا، اس پر ظلم کرے گا، او اعراضن یا اس سے بے رغبتی کا ڈر رکھتی ہو، فلا جناح علیہما پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ان کی آپس میں بن نہیں رہی۔ عورت سمجھتی ہے کہ اس کا خامد جو ہے وہ کچھ اس پر زیادتی کر رہا ہے یا اس کے ساتھ دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہا، تو وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ تو اس صورت میں کیا ہو، ان یصلحا، وہ ان کی بن نہیں رہی اور خامد طلاق دینا چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا، یہ کہ وہ صلح کر لیں، بینہما صلحن، آپس میں۔ کیسے صلح کر لیں؟ عورت اپنے حقوق میں سے کچھ دستبردار ہو جائے کہ تم مجھے صلح، مجھے طلاق نہ دو، ہاں تم یہ جو میرا نانو نفقہ ہے، مجھے جو خرچہ دینا ہے، ٹھیک ہے تمہارے لیے مشکل ہے تو میں اپنا خرچہ کم کر دیتی ہوں، چلو تم مجھے طلاق نہ دو، مجھے ایک کمرے میں رہنے دو، کسی طریقے سے گزارا کرتی ہوں۔ اپنے حقوق میں سے کسی چیز پہ دستبردار ہو کے اگر وہ اپنا گھر بچاتی ہے رضامندی سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، طلاق کے مسئلے سے بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں طرف ہے کہ اگر مرد اپنے مطالبات میں سے کسی چیز کی قربانی دے کے گھر بچاتا ہے تو بھی بچایا جا سکتا، والصلح خیر، اور صلح بہترین چیز ہے۔ اس میں طلاق سے مکمل طور پر منع نہیں کیا گیا، لیکن صلح کو انکرج کیا گیا ہے، طلاق کو ڈسکرج کیا گیا ہے۔ ہاں اگر کسی کی زندگی اجیرن ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے تو وہ طلاق لے لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے معاشرتی حالات میں اس کے لیے زندگی مشکل ہوئی ہے تو گھٹ گھٹ کے جینے سے بہتر ہے کہ وہ علیحدگی کا راستہ اختیار کر لے، اس میں گنجائش ہے، لیکن جتنا ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو چلانے کی کوشش کی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ، اور شامل کی گئی، الانفس، ہر جان میں، ہر شخص کی زندگی میں، الشح، لالچ، وَإِن، اور اگر، تحسنو، تم احسان کرو، یہ مذکر کا صیغہ ہے، مردوں کو خطاب ہے، پہلے عورتوں کی بات ہو رہی تھی کہ وہ اپنے مطالبات یا حقوق میں سے کچھ قربانی دے دیں، اب مردوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کریں کہ اگر تم احسان کرو، اس کی کسی ایسی بات سے درگزر کرو جو تمہیں پسند نہیں آ رہی اور تم اس کو طلاق دینا چاہ رہے ہو، اس کا کوئی مطالبہ ایسا ہے، وہ بد زبان ہے یا کسی حوالے سے اس کا تمہارے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو تم اگر اس پہ احسان کرو، تم اس کی اس چیز کو برداشت کر لو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس پر احسان کرو، ان اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرہ، اس کی خبر رکھنے والا۔ کون زیادتی کر رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتہ ہے، اور کون احسان کر رہا ہے اللہ کو یہ بھی۔ تم گھر میں بیوی کا جینا حرام کر رکھے ہو اور اپنی فیملی کے سامنے تم بڑے متقی بن کے پھر رہے ہو،
یہ دھوکہ تم فیملی کو دے سکتے ہو. وہ اندر کمرے میں بیٹھ کے ساری ساری رات روتی ہے اور سارا دن وہ گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، پکڑے جاؤ گے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، ان تعدلوا، یہ کہ تم پوری طرح عدل کر سکو. یہ کہ تم عدل کر سکو، مراد یہ کہ پورا این 100% عدل کر سکو 2 بیویوں کے درمیان، 3 بیویوں کے درمیان. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارے اندر یہ بالکل استطاعت نہیں ہے کہ تم بیویوں کے درمیان مکمل عدل کر سکو، بین النساء، عورتوں کے درمیان. وَلَوْ حَرِصْتُمْ، اور چاہے تم اس کی خواہش بھی رکھو. یعنی اگر کوئی شخص جتنا مرضی تقوی اختیار کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے خواہش بھی کرے کہ وہ پوری طرح عدل کرے گا، تو اللہ فرمانے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ فطرت میں ہے، انسان سے مکمل طور پر عدل ممکن نہیں ہے. تو اگر ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس تم پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ، مکمل طور پہ کسی ایک کی طرف جھک نہ جاؤ. عدل کا یہ مطلب ہے، عدل کا یہ مطلب ہے کہ تم کسی ایک کو چھوڑ کے ادھورا کر دو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، بس تم اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو كَالْمُعَلَّقَةِ، جیسے درمیان میں لٹکتی ہو. یعنی وہ نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، نہ وہ اپنے والدین کے گھر جانے کے لائق ہو اور نہ وہ آپ کی طرف بسنے کے لائق ہو. اس حالت میں نہ چھوڑ دو. لیکن اگر تم کہو کہ پوری طرح عدل ہو، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہاں، تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ گھر چلاؤ، عدل کرنے کی کوشش کریں. ہاں، بندہ کوشش کرے اپنے. ہاں. لیکن اگر آپ یہ کہو کہ میں پورا عدل کروں گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی نہ ہوئے کہ بندہ کبھی میں عدل کرتا سکتا نہیں، لہٰذا پیر کے پاس جھک جائے. ہاں، یہ بھی نہیں. یہی بات سمجھائی ہے کہ اس کا بعض لوگ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں. میں نے کسی جگہ پہ کسی سوشل میڈیا فورم پہ کسی سو کالڈ اسکالر کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ جی اللہ نے جہاں پہ 2 3 4 کی اجازت دی ہے، وہاں پہ شرط ہی ایسی رکھ دی ہے کہ اللہ نے منع کر دیا. اللہ نے کہا ہے کہ عدل کرو، تو عدل کا یہ مطلب ہے کہ انسان تو عدل کر ہی نہیں سکتا، لہذا وہ 2 3 شادیاں کرے گا ہی نہیں. یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ اس طرح کا عدل، جس طرح کا عدل بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اللہ نے خود بتا دیا کہ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لہذا وہ اس عدل کا اللہ نے مطالبہ نہیں کیا. ہاں، عدل سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان دونوں کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرو، جان بوجھ کے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. یہ عدل ہے. تو 100% عدل کہیں ممکن نہیں ہے. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، کان غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہاں، یہ ہے کہ تم مل جل کے گزارا کرو، اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. اس کے باوجود جو کمی بیشی ہو جائے گی، تمہارے تقوی اختیار کرنے کے باوجود تم جان بوجھ کے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، اس میں پھر کوئی جو کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.